یہ تقدیر کے مسئلے پہ اکثر ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو ذرا مختصراً بیان کریں کہ تقدیر پہ ایمان لانا کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے بیٹا کہ ہم پوری طرح آزاد ہیں، تقدیر کا مسئلہ ہمارے اختیار میں کوئی دخل نہیں دیتا، ہم اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں، بدی میں کرتے ہیں۔ تقدیر یہ نہیں کہ تجھے یہ ضرور کرنا پڑے گا، جو ایسا کہے وہ اللہ تعالیٰ کو ملزم ٹھہراتا کہ اللہ ہم سے خود گناہ کراتا نہیں، ہمیں بالکل عقل سمجھ ملی ہے، ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کو بعد میں علم ہوتا کہ اس نے کیا کیا، اللہ پیشگی جانتا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے یہ کرے گا اپنی مرضی سے، اس کو جانتا ہے، ہمیں نتیجے کا بعد دیکھیں نا کوئی استاد قابل ہوتے ہیں وہ حافظہ پہلے کہہ دیتے ہیں یا کہیں لکھ بھی دیں کہ یہ لڑکا فیل ہو جائے گا اس کی حرکتوں سے، تو اس کے لکھنے نے اس کو فیل نہیں کیا، اس کی حرکتوں کو اس نے اللہ کا صرف علم جو ہے نا کہ وہ پیشگی جانتا ہے، یہ تقدیر ہے، کرنا کرانا انسان نے خود ہے، تقدیر کوئی اس کو پکڑ کر لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے نصیب میں یہ نہیں، جھوٹ بول، اگر وہ نہ کرنا چاہیں تقدیر ان کو زبردستی نہیں لے جائے گی، یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے کرنا ہی ہے، وہ ان کے اپنے سمجھو شرارت ہے، ورنہ اللہ نے کوئی مجبور نہیں کیا، بالکل اس کی مرضی پر۔ تو لیکن اس چیز کو کیسے ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی ہماری نصیب؟ نہیں، مصیبتیں اور ہیں جو انسان کے اختیاری اعمال ہے نا، نیکی بدی، وہ ہے جس میں آزادی ہے۔ مصیبتیں جو ہمارے پاس سے باہر ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور اگر بد پرہیزی نہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا دی، اور اس پر راضی رہنے کا حکم ہے نا، گناہوں پر راضی رہنے کا حکم نہیں کہ میں نے گناہ کر دیا کہ میری تقدیر میں یہ بدماشی، ایک گناہ کیا اور دوسرا تم بری بہتے پھرتے ہو کہ میں بری ہوں، قصور اللہ کا، توبہ مانے آدم علیہ السلام کی طرح تو وہی صاحب ہو گیا کہ یہ نہیں کہا کہ میری تقدیر میں تھا، میں آ گیا، یہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک آدمی کو شوگر ہے تو وہ چینی کھا لے اور بولے میں تو ایسا تو نہیں ہے۔ علم الہی کا نام صرف تقدیر، وہ پیشگی جانتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ادھر کو جائے گا اپنی مرضی سے، نہ جانا چاہے تو کوئی مجبور نہیں کرتا ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز ہم نے اکثر سنا ہے کہ تمہارے نصیب میں جو ہے وہ تمہیں ملے گا، مطلب جتنا رزق تمہارے نصیب میں ہے یا جتنی آمدنی تمہارے نصیب میں ہے وہ لکھے گا۔ تو پھر ہم اتنا پڑھتے ہیں، اتنی سلیکشن کرتے ہیں، جیسے جاب کرتے وقت بھی ہم سوچتے ہیں کہ یار وہاں جاب کریں، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، تو اس کا کیا عمل دخل ہوا پھر؟ نہیں بیٹا، وہ یہ جو ہے نا عمل دخل کہ ہم کوشش کریں، یہ سارا یہ بھی اسی تقدیر میں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدل جاتی ہے، وہ غلط کہتے ہیں، بدلے تو تب جب اللہ تعالیٰ کو ادھورا علم ہو، پورا علم ہے کہ بیمار ہوگا، یہ دوائی کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے، اس لیے وہ دوائی کھائے ٹھیک ہو گیا، تقدیر بدلی نہیں، وہ خود تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھ کر دی ہے نا پوری استعمال کرنے کی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ہم علاج کراتے ہیں، پھونک جھاڑ کراتے ہیں، یہ تقدیر کو بدلتی ہے؟ فرمایا یہ بات ہی غلط ہے، یہ اللہ کو نہ علم ہو پھر کہیں کہ نئی بات علم میں آئی ہے، یا میں قدر علم، یہ خود تقدیر میں ہے۔ نہیں تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوشش تقدیر میں لکھی، جو نہیں کوشش کرے گا اس کی تقدیر پر یہی ہوگی کہ بھوکا مرے گا، جو اس نے کہا وہی نتیجہ ہوگا۔ حرکت میں برکت تو ہے، باقی جو ہے نا ٹوٹل وہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے کس کو ملے گا، یہ لکھا وہ آپ حلال طریقے سے لے لیں یا آپ کی مرضی، کاؤنٹر آپ کے اختیار میں ہے، گناہ کے راستے سے لے لیں تب لے لیں، قسمت بدلے گی نہیں، وہ ٹوٹل نہیں بدلے گا۔ جیسے حضرت علی جا رہے تھے، کچر پر سوار تھے، کوفہ کی مسجد آئی، غلام اس وقت ساتھ نہیں تھا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یار اس کے لگام ذرا تھامنا، میں 2 رکعت نماز پڑھوں، وہ بدنیت نکلا، لگام اتاری چلا گیا، غلام آ گیا جتنے میں کمر اس نے سنبھال لیا کچر کو، آپ نکلے تو دیکھا، پوچھا اس نے کیا کر، وہ تو چلا گیا تھا، میں نے کچر کو سنبھالا، آپ نے 2 درہم دیے اس کو کہ بازار سے نا لگام خرید، وہی لگام وہ بیچ کر گیا تھا، اور چور یہ 2 درہم میں خرید رہا۔ آپ نے پوچھا اس دکاندار سے کہ یار کتنے میں بیچ گیا، کہنے لگا 2 درہم۔ آپ نے فرمایا میں 2 درہم ان سے دینا چاہتا تھا، کم وقت 2 ہی لے گیا، میرے ہاتھ سے لیتا تو حلال ہوتا، اب حرام کر لیا۔ انسان کے بس میں اتنا ہی، حلال کر لے یا حرام، ٹوٹل اتنا ہی ہے، ٹوٹل بڑھے گا نہیں بس۔ یہی حدیث پاک میں کئی لوگوں نے لگا بھی رکھی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم ہے کہ کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک اپنے حصے کا رزق نہیں پورا کھا لے۔ بعد میں چل
اس لیے تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو. کیوں حرام کی طرف جاتے ہو؟ ٹوٹل بڑھنا نہیں، مجرم ہو جاؤ.